رغبر دین و شریعت نصرت القرآن ہے، راہ حق کی ایک اشاعت نصرت القرآن ہے۔ یہاں تک کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کو اتنا بڑا ثواب بتلاتے ہیں کہ جتنے تیرے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ تجھے اتنی نیکیاں عطا کرے گا، ورنہ آقا کے آنے سے پہلے یتیموں کا کوئی سہارا نہیں، مظلوموں کا کوئی سہارا نہیں، غریبوں کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں، کمزوروں کو کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے کمزوروں کو سینے سے لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جو عرب کی دشمنیوں ہیں جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، عرب ایک دوسرے سے دستگیرباں ہیں اور عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، میرے آقا نے آتے ہی سب سے پہلے ان کی نفرتوں کو محبت کے اندر تبدیل کیا، میرے آقا نے ان کی دشمنیوں کو حمایت کے اندر تبدیل کیا، میرے آقا نے ان کی آپس کی لغزشوں کو آپس کے اندر محبت کے اندر تبدیل کیا۔ او میرے بھائی، میں اور آپ کے آقا کے آنے سے پہلے اس زمین پر عورتوں کی قدر نہ تھی، میرے آقا آتے ہیں اعلان کرتے ہیں اے زمین کے انسانوں سن لو، اور خاص طور سے امت محمدیہ کے جیالو سن لو، اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ عورت تمہاری بہن ہے اور بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے اس کے اوپر جنت واجب قرار دے دی گئی ہے، اور اگر یہ عورت تیری بیٹی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر یہ عورت تیری بیوی ہے یہ تیری شریک حیات ہے، یہ تیری معین ہے، یہ تیری مشیر ہے، یہ تیری دوست ہے، یعنی زندگی کے ہر حصے میں یہ تیرے دل کے قریب رکھی جانے والی چیز ہے۔ ورنہ آقا کے آنے سے پہلے عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، ماں کیا ہوتی ہے یہ دنیا نہ جانتی تھی، یہ بیٹی کیا ہوتی ہے دنیا نہ جانتی تھی، یہ بہن اس کی عزت و عظمت کیا ہوتی ہے یہ دنیا نہ جانتی تھی، یہ عورت بیوی کی شکل میں کیا ہوتی ہے اس کی عزت و عظمت کیا ہوتی ہے یہ دنیا نہ جانتی تھی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا، میں اسی موضوع کو لے کر کے چلوں گا کہ میرے اور آپ کے آقا کے آنے کے بعد عورتوں کی قدر و منزلت بڑھی ہے، عورتوں کی عزت بڑھی ہے۔ آج دنیا شور مچائے کہ ہم نے عورت کو عزت دی ہے، ارے ہم نے عورت کو آزادی دی ہے، اور ہمارے پردے کے خلاف لوگ آ کر کے میدانوں میں آ جائیں۔ اے اللہ کے بندو، تم عورتوں کو عزت کمی نہیں دے سکتے، تم عورتوں کو غلام بنانا چاہتے ہو، ان عورتوں کے ننگے پن کو اپنے دل کی تسکین بنانا چاہتے ہو، ارے اس عورت کو میدان میں لا کر تم بے حیا بنانا چاہتے ہو، آؤ تم کبھی بھی اس عورت کو عزت نہیں دے سکتے، کیونکہ عورت کو میرے آقا نے، میرے محبوب نے، میری شریعت نے کبھی غلام نہیں بنایا ہے، بلکہ عورت کو گھر میں رکھنے کے لیے، گھر میں سجانے کے لیے اسلام نے کہا ہے اگر یہ تیری ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اگر یہ تیری بہن ہے بھائی کی ذمہ داری کہ اپنی بہن کا خیال کرے، اگر یہ تیری بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری کہ اپنی بیوی کا خیال کرے، اگر یہ تیری بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرے، اپنی بیٹیوں کی پرورش کری، اپنی بیٹیوں کے لیے خون پسینے کی کمائی لا کر کے گھر میں اپنے بھائی اور بہنوں کو دے۔ میرے بھائی، اس شریعت کے اندر عورت کو کہیں بھی نوکر بننے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ یہ کیا عزت دیں گے میری مائیں بہنوں کو، یہ کیا عزت دیں گے میری ان لاڈلیوں کو؟ ارے میں بتلاؤں، میرے اور آپ کے آقا کے آنے سے پہلے ان عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، لیکن میرے آقا آئے ہیں اور آ کر کے سب سے پہلے خبردار کیا، اے لوگوں سن لو، اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور خالی کہا نہیں کرتے تھے بلکہ احساس بھی فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو کبھی علماء کے پاس آنا، یہ علماء مجھے اور آپ کو بتلائیں گے، اور خالی فرمایا نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے احساس بھی کیا کرتے تھے، اور احساس اتنا کیا کرتے تھے کیونکہ میرے آقا کی والدہ محترمہ آقا کو بچپنے میں چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، میرے آقا احساس فرمایا کرتے تھے کاش محمد تمہارے بھی ماں ہوتی، اور تم نماز کی نیت باندھ چکے ہوتے،
اور تمہاری ماں تمہیں روشن دان سے آواز دیا کرتی، بیٹا محمد تمہیں اپنی ماں کے لیے نماز کی نیت توڑ دیا کرتا، اور نماز کی نیت توڑ کر کے کہا کرتا اماں میں حاضر، اماں بتلاؤ کیا حکم ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا احساس کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر تجھے اپنی جنت کا راستہ آسان کرنا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر لے، اگر تجھے حج کا ثواب چاہیے تو اپنے ماں باپ کی زیارت کر لے۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے تھے ارے اگر تجھے جنت میں محل چاہیے ماں کی خدمت کر لے، اگر جنت میں تجھے بڑی جگہ چاہیے تو ماں کی خدمت کر لے۔ خالی فرمایا نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا جب جہاد کی صفیں لگایا کرتے اور صحابہ آ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے، ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہوتی، صحابہ کھڑے ہو جایا کرتے، لیکن اگر میرے آقا کو معلوم ہو جاتا کہ اس صحابی کی والدہ بیمار ہے یا اس کے والد بیمار ہیں، میرے آقا سب سے نکال لیا کرتے اور نکال کر کے کہتے اے میرے امتی، اے میرے صحابی جاؤ جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا، جاؤ اپنی ماں کی عزت کرو، تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب ملے گا، جاؤ اپنی ماں کے آنسوؤں کو جا کر کے پوچھو، ان کی خدمت کرو، تمہارا وہی افضل جہاد ہے۔ یہ کون فرمایا کرتے تھے؟ میرے اور آپ کے آقا، ورنہ آقا کے آنے سے پہلے ان عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا آتے اعلان کرتے ہیں اے اللہ کے نیک بندو، یہ جو تمہاری ماں ہے یہ تمہارے لیے بڑی نعمت ہے، یہ جو تمہارے والد محترم ہیں یہ تمہارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے، علماء آج بھی وہ روایتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں کہ آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، کیا فرماتے ہیں علماء؟ آقا نے فرمایا اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ اگر 2 مرتبہ دیکھ لیں، آقا نے عرض کیا 2 حج کا ثواب ہے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ اگر 3 مرتبہ دیکھ لیں، کہا کہ 3 حج کا ثواب ہے۔ اے اللہ کے نبی، صحابی معلوم کرتے ہیں اگر ہم اپنے ماں باپ کو دن میں 50 مرتبہ دیکھیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے اللہ کے تصورات تم سے بڑھ کر ہیں، یعنی تم صرف 50 کی بات کرتے ہو، اگر اللہ چاہے اور تم چاہو اور اپنے ماں باپ کو پورے دن دیکھتے رہو، اللہ ہر مرتبہ پلک جھپکنے پر آپ کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ یہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت، یہ ماں باپ اتنی بڑی دولت، اے اللہ کے نیک بندو۔ لیکن آج دنیا کو کیا ہو گیا؟ پھر دوبارہ سے زمانہ جاہلیت کی طرف لوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ آج اولادیں اپنی ماں کی ناقدری کرنے لگی ہیں، آج جوان بیٹیاں اپنے باپ کی ناقدری کرنے لگی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، فرمایا تھا میرے آقا نے کہ جب تم زمانے کے اندر دیکھنے لگو کہ جوان اولادیں اپنے باپ کے کہنے کو نہ مانے، جب جوان اولادیں اپنے دوست کی بات کو مانے، یعنی جب تم زمانے کے اندر ایسا دیکھنے لگو کہ بیٹا اپنے باپ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنے دوست کے حکم کو مانتا ہے، اور جوان بیٹی اپنی ماں پر حکم چلاتی ہے، اپنی ماں کو کمزور سمجھتی ہے، اپنی ماں کو بوڑھی کہتی ہے، اپنی ماں کو غلام سمجھتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، فرمایا تھا میرے آقا نے جب تم زمانے کے اندر یہ دیکھنے لگو کہ جوان اپنے باپ کے کہنے کو نہیں مانتا، جوان بیٹی اپنی ماں پر حکم چلاتی ہے، فرمایا تھا میرے آقا نے کہ اب اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ کیا آنے والی ہے؟ قیامت آنے والی ہے۔ جب جوان بیٹا باپ کی ناقدری کرنے لگے، جب جوان بیٹی ماں کو اپنی غلام سمجھنے لگے، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ اولاد اپنی ماں باپ کی ناقدری کرے گی۔ ارے آقا کے آنے سے پہلے ان ماں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، ان ماں کی کوئی عزت نہ تھی، لیکن میرے آقا نے آ کر کے بتلایا ارے کہاں کھوئے ہوئے ہو، کہاں جنت تلاش کرتے ہو، کہاں جنت کے لیے
دعائیں کرتے ہو؟ کہاں جنت کے لیے ایصال ثواب کی فکر میں رہتے ہو؟ آؤ اپنی ماؤں کی خدمت کرنا، اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت کو بنایا ہے، آؤ ان کے آنسوؤں کو پوچھنا، ارے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، آؤ اپنی ماں کی خدمت کرنا، ارے جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندو، معلوم کرنا علماء سے، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، ارے اگر ایک جھلک نبی کو دیکھ لیتے تو وہ صحابی بن جاتے، لیکن آقا کے زمانے میں موجود ہیں، آقا کو نہ دیکھ سکے۔ ایک مرتبہ مدینے میں تشریف لائے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی غرض سے آئے تھے، لیکن ساتھ میں کہا تھا آقا میں زیادہ دن تک نہیں رک سکتا، میں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا، آقا آپ کی محبت میں میں اپنی والدہ کو بیمار چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ اے اویس گھر کو واپس لوٹ جاؤ، میری شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زیارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جاؤ اپنی ماں کی عظمت کرو، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کو ہاں اپنے لیے سوال سمجھو۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی میرے اور آپ کے آقا کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، زیارت نہ کر سکے۔ علماء فرماتے ہیں جب میں آقا غزوے سے مدینے آئے تھے اور اویس کے بارے میں معلوم ہوا تھا تو میرے آقا حضرت عمر کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے کہتے ہیں اے عمر تیرے زمانے کے اندر ایک اویس نام کا آئے گا اور قرن قبیلے سے ہوگا، اے اویس جب وہ اویس آ جائے اے حضرت عمر ابن خطاب یہ میری قمیص اویس کو دے دینا، اور جب وہ میری قمیص کو قبول کر لے پھر اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت اویس سے کہا جا رہا ہے، اور کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کو حکم دیا جا رہا ہے جو ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب اویس آ جائیں تو ان سے میری امت کے لیے دعا کرانا۔ اے اللہ کے نیک بندو ایک موقع آیا تھا، حضرت عمر کا دور خلافت آیا تھا، علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی حج ہوتا تو حضرت عمر عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے اور اعلان لگایا کرتے ارے کوئی قرن قبیلے سے قافلہ آیا ہے، ہر سال یہی آواز لگاتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین اس وقت میں ایک قافلہ قرن سے آیا ہے۔ حضرت عمر دوڑ کر کے اس قبیلے کے پاس پہنچے، چنانچہ جا کر کے معلوم کیا اے قرن قبیلے سے آنے والوں کہ تمہارے درمیان میں اویس بھی ہے۔ لوگ محو تعجب ہیں کہ اس جاہل کو کیوں پوچھ رہے ہیں، اس گوار کو کیوں معلوم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر آپ اویس سے کیا کریں گے؟ کہا کہ بتلا وہ آیا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں آیا ہے، کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہیں اونٹ چرا رہا ہوگا، کہیں بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوگا، کہیں پہاڑوں کی کھو میں ہاں وہ لگ کر کے اونٹوں کو چرا رہا ہوگا۔ حضرت عمر حضرت علی کو لے کر کے دوڑ پڑے ہیں اور دوڑ کر کے سیدھے انہی پہاڑوں کی کھو میں پہنچے ہیں جہاں پر اونٹ چر رہے ہیں، جہاں پر بھیڑ اور بکریاں چر رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ یقیناً ایک معصوم سا نوجوان ہے جو اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حضرت عمر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جیسے سلام پھرتا ہے حضرت اویس سے کہتے ہیں اے اویس ہم مدینے سے آئے ہیں، اے اویس ہاں نام نہیں بتلایا، اے اویس لو یہ اللہ کے نبی کا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں ہدیے میں دیا تھا، وہ دنیا سے پردہ کر گئے تھے اور کہا تھا جب اویس آ جائے یہ قمیص اویس کو دے دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضرت اویس نے اس قمیص کو لیا اور قمیص کو لے کر کے بچھا دیا اور اس پر سجدے میں پڑ گئے اور سجدہ کر کے میرے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے الہ العالمین آقا نے غلام کو کہا ہے کہ میں تم سے سفارش کروں، آقا نے غلام سے کہا ہے کہ میں تم سے ان کی امت کے لیے دعا کروں، الہ العالمین اس گناہگار کی لاج رکھ لے، امت کی بخشش کر دے۔ آواز آئی اتنی امت کو بخش دیا، اللہ ابھی اور چاہیے، کہا اتنی امت کو اور بخش دیا۔ ارے حضرت عمر اشارہ کرتے ہیں اویس بیٹھ جائیے، چنانچہ حضرت اویس سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رب کعبہ کی قسم اگر تم آج میرا سر نہ اٹھاتے تو آج نبی کی پوری امت جنت میں داخل ہو جاتی۔ یہ درجہ کیسے ملا؟ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ درجہ کیسے ملا؟
صرف ماں کی عظمت کی وجہ سے، صرف ماں کی عزت کی وجہ سے آج میں اور آپ زیادہ بڑے بنتے ہیں اور اپنی ماں کے حکم کو ٹال دیتے ہیں، اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنی ماں کی عزت و عظمت دل سے نکال دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں نے تو علماء سے یہاں تک سنا ہے کہ جب تک ماں اور باپ دنیا کے اندر ہیں، اللہ میری اور آپ کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، اللہ میری اور آپ کی غلطیوں کی پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ بعض گناہ ہم ایسے کرتے ہیں اگر آسمان چاہے تو پتھروں کی بارش کر دے، اگر زمین چاہے تو پھٹ کر کے مجھے اور آپ کو نگل لے، لیکن میرے بھائی میں اور آپ پکڑ میں نہیں آتے۔ جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی ماں اور باپ دنیا کے اندر ہیں، ابھی ماں اس زمین پر موجود ہے۔ کہ آپ نے علماء سے نہیں سنو کہ وہ بزرگ جو روزانہ پہاڑ کا سفر کرتے ہیں اور پہاڑ پر چل کر کے جاتے ہیں، ایک مرتبہ پیر پھسلا ہے، کیا آواز آئی تھی، اے اللہ کے بندے اب ذرا پیروں کو سنبھال کر کے رکھنا، کیونکہ جس کی وجہ سے تیرے پیر سنبھلے ہوئے تھے وہ دعا کرنے والی ماں تیری دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اب ذرا پیروں کو سنبھال کر کے آنا۔ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا ذرا سے بچ کر کے حوادثوں سے آ جاتے ہیں، پریشانیوں سے بچ کر کے نکل کر کے آتے ہیں؟ کیا سمجھتے اپنی ہوشیاری سے، اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے؟ نہیں میرے بھائی، جب تو گھر سے مل کر کے چلا تھا اپنی ماں سے، تیری ماں نے تجھے دعائیں دی تھی، اور جب تک تو باہر رہتا ہے تیری ماں تیری وجہ سے سجدے میں پڑی رہتی ہے، تیری ماں دل سے دعائیں کرتی رہتی ہے، جانتا ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تجھے حوادثات سے بچا لیتا ہے، اللہ تجھے پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، اللہ تجھے ظلم و بربریت میں جانے سے بچا لیتا ہے۔ جانتے بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اللہ کے بندے پھر وہ زمانہ لوٹ کر کے آ رہا ہے کہ میں اور آپ دوبارہ سے اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے لگے ہیں، اپنی ماں باپ کی ہم میں اور آپ ذلت کرنے لگے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو دین میں مضبوط ہونا ہو، دین میں کامیاب ہونا ہو، وہ اپنے استاذوں کی خدمت کرے، اور جس کو اس دنیا میں باکمال ہونا ہو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ کس کی خدمت کرے؟ اگر دنیا میں باکمال ہونا ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر وقت ہوتا تو اس موضوع کو اور زیادہ طوالت دیتا، لیکن چونکہ وقت دامنگیر ہے اس لیے مختصر گفتگو کرتا چلا۔ میرے اور آپ کے آقا کے آنے سے پہلے ان ماؤں کی کوئی قدر و منزلت نہیں، لیکن میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ماؤں کی عزت و عظمت بتلاتے ہیں، اور آگے چلیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پھر اعلان لگا کر کے کہا کہ اگر یہ عورت تیری بہن ہے تو تیرے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی بہن کی قدر و قیمت کو سمجھے، اپنی بہن کی عزت کو سمجھے، ورنہ آقا کے آنے سے پہلے ان بہنوں کی کوئی قدر نہ تھی۔ ہاں آقا کے آنے سے پہلے ان بہنوں کی کوئی عزت نہ تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا تشریف لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اگر یہ عورت تیری بہن ہے اور تو اپنی بہن کی عزت کرتا ہے، بہن کا خیال کرتا ہے، جو باپ زمینیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے جا چکا ہے تو اس میں سے اپنی بہن کو حصہ دیتا ہے، اپنی بہن کا نکاح کرتا ہے، اور نکاح کے بعد بھی اپنی بہن کے گھر ہدیے لیتا اور جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے، ارے ایسے بھائی کے لیے اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے، ایسے بھائی پر جنت واجب ہے، لیکن آج میں اور آپ اپنی بہنوں کی ناقدری کرنے لگے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، میرے اور آپ کے آقا خالی بیان نہیں، میرے اور آپ کے آقا خالی حکم نہیں، بلکہ میرے آقا نے اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، علماء موجود ہیں، غزوہ بنو مستلق کا موقع ہے، ایسے موقع پر مال غنیمت بڑا اکٹھا ہوا۔ علماء فرماتے ہیں، اصحاب سیر فرماتے ہیں تقریباً 12,000 بھیڑ بکریاں اللہ کے نبی کے یہاں مال غنیمت میں لائی گئی، تقریباً 6,000 اونٹ اللہ کے نبی کے یہاں مال غنیمت میں لائے گئے، اور تقریباً 100 گھرانے قید کر کے لائے گئے کہ جن کے تقریباً 600 انسان بنتے ہیں، یہ تمام کے تمام قید کر کے لائے گئے۔ چنانچہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، ایک بوڑھی اماں آتی ہیں، صحابہ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے صحابہ جانتے ہو یہ جو محمد ہے یہ میرا بھائی ہے،
یہ جو محمد ہے تمہارا سردار ہے، تمہارا آقا ہے، جانتے ہو یہ میرا بھائی ہے۔ صحابہ چونک گئے، صحابہ محو تعجب ہے، ہمارے آقا کے کوئی بہن نہیں ہے، ہمارے آقا تو بالکل اکیلے ہیں، ان کے کوئی بہن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اماں کہتی ہیں کہ نہیں، جاؤ محمد کو بلا کر کے لاؤ، اور کہنا ان کی بہن آئی ہے۔ صحابہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ایک عورت آئی ہے اور کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کے تو کوئی بہن نہیں ہے، یہ کون عورت ہے جو آپ کو اپنا بھائی بتلا رہی ہے؟ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا خیمے سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے واقعی میں ایک بوڑھی اماں کھڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا معلوم کرتے ہیں اماں کون ہو، اتنا سنتے ہی اماں کہتی ہیں، اے محمد بھول گئے، اے محمد بھول گئے جب میں تمہیں لے کر کے بکریاں چرانے جایا کرتی تھی، اے محمد بھول گئے میں جنگل میں جا کر بھیڑیوں سے تمہاری حفاظت کیا کرتی تھی، اے محمد بھول گئے جنگل کے اندر بھی تمہارے دیدار کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی، اے محمد بھول گئے میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اے محمد آسمان کی طرف کو دیکھ کر کے آواز لگایا کرتی تھی اور پکارا کرتی تھی، ربنا ابقی لنا محمدا، اے میرے اللہ میرے محمد کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا، اس کی سرداری کو باقی رکھنا، اس کے کردار کو باقی رکھنا، اس کے گفتار کو باقی رکھنا۔ اے محمد آج میرے اللہ نے میری دعا کو سن لیا ہے، آج تم عرب کے سردار ہو گئے ہو، آج تم بڑے بن گئے ہو، آج مال غنیمت تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ اے محمد بھول گئے تم نے بچپنے میں ایک مرتبہ میرے کاٹ بھی لیا تھا، وہ کاٹنے کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اے محمد بھول گئے، اللہ کی قسم میں تمہاری سگی بہن تو نہیں ہوں، میں تمہاری رضائی بہن یعنی حضرت حلیمہ کی بیٹی ہوں۔